رضا ہے، اور تیسری صبر ہے، اور چوتھی اشارہ، اور پانچویں غربت یعنی مسافری ہے، اور چھٹی صوف، یہ صوفیہ کا لباس ہوتا ہے، اونی لباس جو خاص وضاقتہ کا درویشوں کا، اور ساتویں سیاحت یعنی سیر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں سیر کرو، فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ زمین میں سیر کرو اور دیکھو۔ تو تصوف کا ساتواں رکن یہ سیاحت ہے، سیر، اور اس کا آٹھواں رکن فقر ہے، فقر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 8 چیزیں اگر جمع ہو گئیں تو تصوف موجود ہے، اور وہ خالصتاً صوفی ہے جس کے اندر یہ 8 خصائل موجود ہیں۔ سخاوت، سخاوت ظاہری بھی ہونی چاہیے اس کے اندر، اور سخاوت باطنی بھی ہونی چاہیے۔ سخاوت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر سخی نہیں ہے، اس کے اندر بخل ہے، تو وہ صوفی نہیں ہے۔ اگر اس کے مزاج میں، طبیعت میں، اس کے دل میں غنا نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے، تو وہ شخص صوفی نہیں ہے۔ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی کبھی مزاج کا، طبیعت کا، ہاتھ کا بخیل نہیں ہوتا، اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے، سخی ہوتا ہے۔ تو اگر سخا ہے تو صوفی ہے، اگر نہیں ہے تو ابھی اسے محنت کی ضرورت ہے، اپنے اندر اس وصف کو، اس خصلت کو، صفت کو پیدا کرے۔ اور دوسری رضا، اور مقام رضا یہ نفس کے درجہ اطمینان پر پہنچنے کے بعد آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ترتیب بیان فرمائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس پہلے درجہ اطمینان کو پہنچا، مطمئن ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر مقام رضا آتا ہے، اور یہ مشکل منزل ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی سنیے، ہر ایک کو اس راہ پر چلنے والوں میں سے بھی ہر ایک کو میسر نہیں آتی، اور بہت اونچا مقام ہے اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کہ اپنی ہر مرضی کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی میں چھوڑ دینا، یہ رضا ہے۔ سید الطائفہ جناب سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القاء فرمایا اور پوچھا کہ بایزید بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ بایزید کیا چاہتے ہیں؟ عرض گزار ہوئے، میرے مالک، میں تیرے سوا کچھ نہ چاہوں، بس یہی چاہتا ہوں۔ تیرے سوا کچھ نہ چاہوں، بس یہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو فنا کرنا، مٹا دینا، صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خود کو بنا لینا، یہ مقام رضا ہے۔ اور جب بندہ مقام رضا پہ پہنچے تو ساتھ ہی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شان مردیہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہوا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا، تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، رضا بھی تصوف کی خصلتوں میں سے خصلت ہے۔ اور صبر، صبر یہ بھی بہت مشکل ہے، یہ بھی بہت مشکل، آگے اس کے بھی پھر درجات ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، صرف موٹی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو صبر، اس کے بعد اشارہ ہے، غربت، مسافری ہے۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو صوفی کے اندر ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بندہ کامل صوفی نہیں ہے۔ اب یہ جو 8 خصلتیں ہیں، 8 اوصاف ہیں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ کہاں سے لیے جائیں گے؟ ان 8 کا ایک الگ الگ مرکز ہے، اس کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، جہاں سے ان کو حاصل کیا جائے گا۔ تو جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سخا جناب سید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لیا جائے،
سخا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، اور رضا جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے لیا جائے، اور فرمایا کہ صبر جناب ایوب علیہ السلام سے، اور اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام سے، اور غربت یعنی مسافری یہ جناب یحییٰ علیہ السلام سے، اور صوف یعنی وہ اونی جامہ وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے لیا جائے، اور سیاحت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے، اور فقر جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سے لیا جائے۔ اور فقر کیا ہے؟ فقر یہ ہے میرے عزیزو، سب کچھ اپنے پاس ہونے کے باوجود انسان کچھ بھی پاس نہ رکھے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ رکھے، یہ فقر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو یہ 8 اوصاف ہیں، یہ 8 خصلتیں ہیں، اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ کامل صوفی ہے، حقیقی صوفی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسے اپنے اندر یہ پیدا کرنی چاہیے، اسے پیدا کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو یہ 22ویں مجلس ہے، 22ویں۔ جب پہلی محفل ہوئی تھی تو جو بچہ اس سال پیدا ہوا تھا آج وہ 22 سال کا ہو گیا، جو اس وقت 10 سال کا تھا تو آج وہ 32 سال کا ہو گیا ہے، اور جو اس وقت 20 سال کا تھا آج 42 سال کا ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو اگر اتنی عمر کا حصہ اس خانقاہ سے جڑے ہوئے اور اللہ کے اس محبوب بندے کے ساتھ جڑے ہوئے گزر گیا ہے، اور ہمارے اندر یہ 8 خصلتیں اگر پیدا نہیں ہوئی تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، کہ ہم خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہروپیے بنے ہوئے ہیں، روح سے آری ہیں، جو تصوف کی اصل روح ہے وہ ہمیں میسر نہیں آئی، ہم نے صرف اپنا ظاہر بدل رکھا ہے، باطن نہیں بدلا۔ تو یہ روح ہے تصوف کی، اور صاف اور یہ خصلتیں، اللہ کرے کہ ہمیں یہ کمال تک پہنچ جائیں ہم ان خصلتوں کو حاصل کرنے اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنے میں۔ میرے فاضل عزیز شیخ کی ضرورت و اہمیت کو بیان فرما رہے تھے، میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ شیخ کی ضرورت کیوں ہے؟ مرشد کیوں ضروری ہے؟ مرشد کے بغیر چارہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی قدر، تصوف کے معانی میں سے ایک معنی اس کا کانٹ چھانٹ کرنا بھی ہوتا ہے، تراش خراش کرنا بھی ہوتا ہے۔ اب تراش خراش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پودا ہوگا، اور اس پودے کی کانٹ چھانٹ کرنے کے لیے، اس کی تراش خراش کے لیے اس پر ایک مالی بھی ہوگا، اس پر ایک مالی بھی ہوگا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے پودے، کئی ساری بیلیں گھروں میں ہوتی ہیں، باہر فصلوں میں کھیتوں میں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے فرق واضح ہوتا ہے، جس کا کوئی مالی ہوتا ہے اس کی وضاقتہ، اس کی تراش خراش، اس کی کانٹ چھانٹ بتاتی ہے کہ کسی ماہر نے اس کو سینچا ہے، اس کو پالا ہے، اس کی نگہداشت کی ہے، اس کی نشو و نما کی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خود ہو گیا، اور اس کو کسی مالی نے نہیں پالا اور اس کو نہیں سنوارا ہے، نہیں بنایا ہے، وہ خود ہو گیا ہے۔ تو دونوں کی حالت بتا دے گی کہ کسی کو بنانے والا تھا اور ایک خود بخود بنا ہوا ہے، اور جس کو کوئی بنانے والا ہے وہ ہر لحاظ سے موضوع اور مناسب ہوگا، اور جس کو کوئی بنانے والا نہیں وہ بے تکا سا ہوگا، وہ بے تکا سا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو پودا ہے، پودے سے مراد ایک سالک ہے، مرید ہے، جس نے خود کو اپنے مرشد کو سپرد کر دیا ہے۔ اگر سپرد نہیں کیا ہے اور تربیت کا اثر قبول نہیں کر رہا، مرشد سے مطابقت اختیار نہیں کر رہا ہے، تو وہ مرید ناقص بھی ہے اور منافق بھی ہے، منافق بھی ہے، اس کے اندر نفاق ہے، وہ خود کو مکمل بدلنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ پختہ اور مضبوط ہوتا، اپنے ساتھ وہ مخلص ہوتا، اس کے اندر اخلاص ہوتا، وہ اپنی مکمل اصلاح چاہتا، تو وہ ضرور مرشد کی مطابقت اختیار کرتا، اس کی پیروی کرتا، اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتا، اس کی حفاظت کرتا، دفاع کرتا اس وعدے کا جو اس نے
بیعت کے وقت اپنے مرشد کے ساتھ کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ پودا ایک سالک ہے، مرید ہے، اور پیر کا کام کیا ہے؟ پیر اس پر مالی ہے۔ مالی کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، لحاظ کرتا ہے، اس کو پانی کب دینا چاہیے، کب ضرورت ہے پانی کی۔ پانی اگر بے وقت دیا جائے اور ضرورت سے زیادہ دیا جائے تو وہ بھی نقصان دیتا ہے۔ مرشد کو پتا ہے کہ کون غذا کب اور کہاں اور کتنی دینی ہے، کس کی مرض اور کس کے حال کے موافق کیا دوائی ہے، کیا اس کو دیا جائے گا، یہ مرشد کو پتا ہے۔ پانی اور پھر اس کی روشنی کا لحاظ رکھے گا کہ اس کو ضرورت کے مطابق روشنی مل رہی ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کچھ اچھائیاں اس کے اندر پیدا کرے گا مرشد، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ برائیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ غیر ضروری جڑی بوٹیاں کھیتی میں اگاتی ہیں جن کا تلف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ تلف نہ کی جائیں تو وہ اس پودے کی غذا کو کھا جائیں گے، اسے کمزور کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ وہاں پر مضر نقصان دہ کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کو تلف کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر نہ کیا جائے گا تو پودے کو بیمار کر دیں گے۔ تو مرشد خیال رکھتا ہے کہ میرے مرید کے اندر کون کون سے محاسن ضروری تھے، کن کن کی کمی تھی، کس کس کو کہاں بنایا جائے گا، اور اس کی روح کے لیے کون کون سی چیز نقصان دہ ہے، وہ ان کو کاٹ چھانٹ کر کے نکال دے گا، ان کو تلف کر دے گا، ضائع کر دے گا، تاکہ وہ پودا صحیح معنوں میں جب وہ اپنی عمر کو پہنچے گا، بڑا ہو جائے گا، درخت بن جائے گا، تو وہ ہر اعتبار سے مخلوق کے لیے، خلق خدا کے لیے نفع بخش ہو جائے گا۔ اس کا پھل بھی فائدہ دے گا، اس کی سایہ بھی فائدہ دے گا، اس کی لکڑی بھی فائدہ دے گی۔ میرے عزیزو، ایک صوفی آدمی کو خلق خدا کے لیے ہر لحاظ سے نفع بخش ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے نفع بخش ہونا چاہیے۔ یہ تصوف ہے کہ میری وجہ سے خلق خدا کو نفع پہنچے، اور اگر کم از کم ایسا ہے کہ نفع نہیں پہنچا سکتا تو اس کا خیال کرے پھر کسی کو ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس لیے مرشد کا میرے عزیزو ہونا ضروری ہے۔ مرشد مالی ہے، وہ ہوگا تو باغ اور چمن کو بنائے گا، سنوارے گا، نکھارے گا، اس کی وضاحت کرے گا، اس کی تراش خراش کرے گا، اس کی باقی ضروریات کا لحاظ اور خیال رکھے گا۔ اور بھی کئی ساری مثالیں تھیں، میں بس عرض کر گیا، ایک ہی مثال کافی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ مرشد ہوگا تو وہ اس کی وضاحت اور اس کی تراش خراش کرے گا۔ بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا تھا، آرائش جمال کو مشاتا چاہیے، بے باغ ماں رہ نہیں سکتا چمن درست۔ مشاتا کا مطلب ہے بیوٹی پارلر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آرائش جمال، جمال کی تزئین و حسن کی تزئین و آرائش کے لیے بیوٹی پارلر چاہیے۔ اس کو کوئی حسن دے گا، اس کو بنائے گا، سنوارے گا، نکھارے گا، تو تبھی اس کا حسن واضح ہوگا، اس کا جمال وہ واضح ہوگا۔ تو باغ کے بغیر کبھی بھی چمن درست نہیں رہ سکتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، مرشد اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر کسی صورت بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو اولیاء کاملین ہیں، صالحین ہیں، اور بالخصوص اہل نقش بند، اور اہل نقش بند میں سے بھی ہمارا طریق، ہمارا جو طریق ہے خالصتاً وہی طریق ہے جو شروع سے اہل نقش بند جس پر کاربند ہے، جس پر قائم ہے۔ یہ طریق ہلکا، اس میں صحبت، اس میں توجہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر صالح کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان اولیاء کاملین کی یا اپنے شیخ اور مرشد کی، اپنے مربی اور راہبر کی صحبت کا فیض کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نام یافتہ لوگ کون کون سے ہیں؟ ان میں انبیاء ہیں، ان میں صدیقین ہیں، ان میں شہداء ہیں، اور صالحین۔ یہ چار گروہ ہیں، یہ اللہ کے نام یافتہ ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے
کہ وہ اپنے جس بھی انعام یافتہ شخص پر کوئی بھی انعام کرتا ہے تو وہ اس کو صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کو اس میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کی مجلس میں، اس کی صحبت میں، اس کی سنگت میں رہنے والے ہر کوئی اپنے حسب ظرف اور حسب حال اس میں سے حصہ وصول کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت انعامات ہوتی ہیں، اس کی برکات ہوتی ہیں، تجلیات ہوتی ہیں، فیوزات ہوتے ہیں، اور توجہات الہیہ اور توجہات نبویہ کا جو مرکز ہوتا ہے، تو صرف وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کی برکت سے جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی مجلس میں ہوتے ہیں، اس کے ہم نشین ہوتے ہیں، اس کی صحبت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بھی اس میں سے اپنے اپنے حال اور ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ اس میں سے حظ وافر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں سے ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ جب آیت درود نازل ہوئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جناب رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے سارے فرشتے ہمیشہ نبی مکرم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ وہ انعامات جو حضور حق سبحانہ و تعالیٰ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کی نسبت اور برکت سے، آپ کی صحبت کے فیض سے پا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باقی تو انعامات جو آپ پر ہوئے وہ ہمیں بھی ملے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اس میں سے ہمیں بھی کچھ مل جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں بھی مل جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر جواب دے آؤ پوچھنے والوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی اللہ ہے جو تم پر درود بھیجتا اس کے فرشتے تاکہ تمہیں وہ اندھیروں سے نکالے اور روشنی کی طرف لے جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی درود جو وہ اپنے محبوب مکرم علیہ السلام پر بھیجتا اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی بھیجتا ہے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، مجلس میں اور سنگت میں رہنے کی وجہ سے وہ اس سے محروم نہیں رہتی، اور جناب رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود بھیجتا، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب اس کے حقدار ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر درود بھیجتا ہے اس لیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی انعامات اللہ اپنے کسی نہ کسی انعام یافتہ بندے کو فرماتا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنے اپنے حال اور ظرف کے مطابق اس میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ ان سالکین کی، ان اولیاء کاملین کی مجلس میں آنے سے بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آ گیا جس کو باہر ساری دنیا شقی بدبخت کہتی ہے۔ اس کی شقاوت اور بدبختی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کا نام ہی شقی تھا، بدبخت۔ ہر کوئی اسے بدبخت کہہ کر پکارتا اور آواز دیتا۔ ایک روز وہ چلتا چلتا سرے راہ گزر رہا تھا، نظر پڑی کہ جناب جنید بغدادی اپنا حلقہ لگائے ہوئے ہیں۔ خیال آیا کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی مجلس دیکھوں، ان کی زیارت کرتا چلوں، اور وہ فیض حاصل کرنے کی نیت اور ارادے سے بھی نہیں آیا، بس گزر رہا تھا، چلتے چلتے سرے راہ آیا اور تھوڑی دیر، ایک لمحے کے لیے اس مجلس کا حصہ بن گیا۔ کھڑے کھڑے، بیٹھا بھی نہیں، کھڑے کھڑے جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی مجلس کا حصہ بن گیا۔ باہر نکلا،
اسی طرح کسی نے آواز دی اور پکارا کہ او شقی و بدبخت، حاطف غیبی نے فوراً آواز دی کہ خبردار، آج کے بعد اسے کوئی بدبخت نہ کہے، اس لیے کہ یہ میرے جنید کی مجلس میں سے ہو آیا ہے، اور جنید کی مجلس ایسی مجلس ہے کہ کوئی ایک لمحہ اسے حاصل کر لے تو وہ شقی اور بدبخت نہیں رہتا، اس کی بدبختی سعادت سے بدل جاتی ہے۔ اس کی شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ہمارا طریق توجہ کا طریق ہے۔ توجہ کا یہ جو توجہ ہے، شیخ کی مرشد کی نظر ہے، یہ ایسا کیمیا ہے اور ایسا شیخ کیمیا گر ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو نظر ہے، جیسے کبھی شاہد بھائی بھی پڑھ رہے تھے کہ ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، اس بات پر یقین نہیں ہو رہا ہمیں۔ اگر یقین ہو جائے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ میری 20 سال، 40 سال، 60 سالوں کی محنت، 70 سالوں کی، 1000 سالوں کی محنت بھی مجھے خود اپنی محنت وہاں تک نہیں لے جا سکتی جو شیخ کی ایک نظر جو مقام دلا سکتی ہے۔ جو فائدہ مرشد کی ایک نظر سے، ایک توجہ سے ہوتا ہے، ایک التفات سے جو فائدہ پہنچتا ہے، وہ اپنی 1000 سالوں کی محنت وہاں تک نہیں لے جاتی، 1000 سالوں تک وہاں نہیں لے جاتا، بندہ نہیں جا سکتا ہے جو مرشد کی مجلس و صحبت لے جاتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحبت مجلس پیر میرے دی یارو بہتر نفل نماز ہو۔ نفل نمازوں سے بھی وہ مقام اور وہ روحانیت حاصل نہیں ہوتی ہے جو شیخ کی ایک التفات سے اور ایک توجہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جناب جنید بغدادی ہی کے حوالے سے ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک کتا محبت کرتا تھا، کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ عرفان صاحب فرما رہے تھے، تو چلے جنید بغدادی کے کتے کا ذکر کر کے تو اکتفا اسی پہ کر لیتے ہیں۔ جناب جنید بغدادی کے ساتھ وہ کتا محبت کرتا تھا، آپ کی گلی میں رہتا، اور کتے کے اندر بھی ایسی خصلتیں ہیں اگر انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ کتے کے اندر ایسی خصلتیں ہیں اگر وہ انسان کے اندر پیدا ہوں تو انسان ولی بن جاتا۔ کتے ولی عادتیں اگر اپنا لے انسان، تو چلیے اس طرف نہیں جاتے، پھر بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت جنید بغدادی جب کہیں ادھر ادھر نکلتے بغداد میں محلے میں، تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، پیچھے پیچھے چلتا، اور جب آپ خانقاہ میں اپنی درسگاہ میں تشریف لاتے تو وہ کسی ایسی جگہ پر کوشش کر کے کہ جہاں سے آپ نظر آتے ہو وہاں بیٹھ جاتا اور آپ کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی، یہ نظر کیا ہے، نظر کیا کیمیا ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ کسی شخص کی عمر 1000 سال ہو اور مرشد کی خانقاہ کا وہ پانی برتا رہے، 1000 سال تک وہاں پانی برتا رہے، اور 1000 سال کی یہ خدمت مرشد کی ایک نظر کا حق اور بدل نہیں ہو سکتی، ایک نظر کا بدل نہیں ہو سکتی۔ یہ نظر ایسی کیمیا ہے اور ایسی اس نظر کے اندر تاثیر اور اللہ نے برکت رکھی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ جب آ کے اس حلقے میں بیٹھتے ہیں اور توجہ لیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کتنے روگ ہوتے ہیں جو اس توجہ سے کٹ جاتے، ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں، خالی ہو کر چلے جاتے ہیں۔ مسائل، نحوست، جادو ٹونا، سحر، اسے بند، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے صرف اس حلقے کی مجلس اور اس کی توجہ میں بیٹھ جائے بندہ، اس کی صحبت میں آ جائے، اس کی برکت ایسی ہے۔ تو ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نکلے تو وہ کتا آپ کے ساتھ اس کا مقبول تھا، چلتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی
رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھا تو محبت آئی، شفقت آ گئی، پیار آ گیا، بس ایک التفات اس کی طرف کر دی، واہ واہ، ایک نظر اس کی طرف اٹھا کر دیکھ لیا محبت سے، ایک توجہ، ایک التفات، ایک نظر اس کتے پر ڈال دی، اور اس کے بعد پھر اس کتے کا حال یہ ہوا کہ وہ کتا بغداد کے چوراہے میں بیٹھتا تھا اور ہزاروں کتے اس کے سامنے اپنے پاؤں بچھا کر بیٹھے رہتے تھے، اس کتے کی تعظیم میں، اس کے ادب میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ نظر بڑی کیمیا گر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ واقعتاً ایسا ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ اگر یقین آ جائے تو پھر حال ہمارا بدل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور التجا ہے کہ اللہ کریم مرشد گرامی کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یاران طریقت نے بہت خوب مجلس یہ سجائی ہے، بنائی ہے، سارے انتظامات بہت خوب ہیں۔ صوفی احمد سعید صاحب کو اور صوفی وقاص صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو ہزارہا مبارکبادیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور صوفیاز کو بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتوں سے نوازے۔ ان کا بھی ایک حظ وافر ہے اس میں، جس نے جیسے کیسے بھی تھوڑا بہت زیادہ، جیسے بھی کسی نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے، اپنی نوکری اور خدمت پیش کی ہوئی ہے، مشائخ نقش بند کی خدمت کسی نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں اپنی شان کے مطابق بے پناہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس خانقاہ کو آباد رکھے، اللہ اس کے مکینوں کو آباد رکھے، اللہ قبلہ کے متعلقین و متوسلین کی خیر فرمائے، آپ کے مریدین کی خلفاء کی خیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔